نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ قرآن مجید کے اس آخری پارے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے متعدد مقامات پر چار چار صورتوں کے مجموعے ہیں جو سب گروپس ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، چھوٹے گروپ ہیں، دو دو صورتوں کے جوڑے، لیکن یہ کہ چار صورتیں مل کر ان میں جو گہری مشابہت ہے اور مناسبت ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ پہلا چہار سورہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پہلا جوڑا ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ تکویر اور سورہ انفطار۔ دوسرا جوڑا سورہ تطفیف یا سورۃ المطففین اور پھر سورۃ الانشقاق ان پر مشتمل ہے، لیکن میں تین صورتوں کے مضامین میں بھی زیادہ گہری مناسبت ہے، مشابہت ہے، اور میں وہ حدیث بھی آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کانہ رأی العین،
جس شخص کو بھی یہ خواہش ہو، جسے اس سے خوشی محسوس ہو کہ وہ قیامت کے دن کو دیکھے، اس کے حالات کا مشاہدہ کرے، بالکل اس طرح جیسے کہ بچشم سر دیکھا جاتا ہے، رأی العین، فلیقرأ، تو اسے چاہیے کہ وہ تلاوت کرے اذا الشمس کورت سورہ تکویر کی، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت سورہ انفطار کی، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت اور سورہ انشقاق کی۔ یہ تین صورتیں جو ہیں اس چہار سورے کی، ان میں زیادہ گہری مناسبت اور مشابہت ہے مضامین کے اعتبار سے، جس کی کہ ایک گواہی اس حدیث نبوی سے بھی مل گئی۔ یہ جو درمیان میں سورہ مطففین ہے، اس چاروں کے مجموعے میں تو اس کا ایک مقام بنتا ہے اور اس کی ایک یعنی معنوی مناسبت بھی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی ان تینوں صورتوں سے مختلف ہے۔ وہاں تینوں صورتوں کا آغاز اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اور یہاں ایسی کوئی تمہیدی جو ہے انداز جو ہے اس کا آپ کو نہیں مل رہا، بلکہ ویل للمطففین، گویا کہ ایک نیریٹو جو ہے انداز، ایک بیانیہ انداز شروع ہو گیا۔ یہی بات آپ کو نظر آئے گی جو اہم ترین چہار سورہ اس پارے میں آگے چل کر آئے گا، اور میں نے سب سے پہلے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا تھا آج سے کوئی 15 برس قبل۔ ہماری تنظیم اسلامی کی ایک تربیت گاہ تھی کراچی میں، کورنگی میں، وہاں میں نے 6 صورتوں کا درس دیا تھا، سورہ بلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح اور سورۃ التین، اور وہاں میں نے ایک تشبیہ بیان کی تھی، اسی وقت ذہن میں آئی تھی، اور اس کے بعد سے انشراح ہوتا رہا کہ بڑی خوبصورت تشبیہ تھی کہ جو اس وقت ذہن میں آئی، کہ 2 صورتیں جو ہیں سورہ بلد اور سورۃ التین، یہ دونوں گویا کہ ایک رحل کے مانند ہیں، جیسے کہ رحل پر قرآن رکھا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ 2 صورتیں، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے قسموں کے اعتبار سے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ 2 صورتیں جو ہیں بڑی متوازن، متوازی، مشابہ، وہ تو جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ان کے مابین جیسے کہ رحل کے اوپر مصحف رکھا ہو، ایک چہار سورہ ہے جس کو میں نے اس وقت نام دیا تھا چہار سورہ نور و ظلمت، اس لیے کہ اس میں 3 صورتوں کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان میں مشترک چیز ہے تضاد۔ تضادات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں تضادات ہیں ہر طرف، لیکن ان تضادات میں بھی ایک توافق ہے۔ یہ تو پھر میں جیسا کہ ابھی عرض کیا میں نے تفصیل سے تو اس وقت بیان ہوگا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ سورج اور چاند، رات اور دن، آسمان اور زمین، اور نفس انسانی میں نیکی کے داعیات بھی اور بدی کے رجحانات بھی، تضادات ہیں، ان کی گواہی سے بات شروع کی گئی۔ اگلی صورت میں پھر آپ نے دیکھا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، رات اور دن، ظلمت اور نور، اور نر اور مادہ، اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ اگلی صورت میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پھر 2 قسمیں، ایک دن دھوپ چڑھے کا وقت، روشنی، اور ایک رات جب کہ ساکن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، تاریکی ہے۔ اب ان میں جو مشابہت ہے آپ نے دیکھا 4تھی صورت بغیر قسموں کے شروع ہو گئی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ تو یہ جو نسبت ہے کہ 3 صورتوں کے اندر ہم آہنگی ہے، مشابہت ہے، مزاج کے اندر بہت گہرا جو ہے معنوی ربط ہے، 4تھی صورت اپنے اسلوب کے اعتبار سے منفرد ہے۔ تو یہ 4 سورہ، بلکہ یہ لفظ میں نے سب سے پہلے اس وقت استعمال کیا تھا، وہی نسبت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ 3 صورتوں کے اندر وہ بالکل مناسبت ہے۔ اذا الشمس کورت، پھر اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، لیکن درمیان میں یہ ایک صورت آ گئی۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں وہ مشابہ صورتیں جو ہیں مسلسل ہیں، اور جو ذرا منفرد مزاج کی ہے وہ آخر میں ہے، 4تھی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ جو مشابہ صورتیں ہیں
وہ دو پہلے ہیں اور ایک چوتھے نمبر پر ہے، درمیان میں آ گئی ہے سورہ تطفیف کہ جو اپنے اسلوب کے اعتبار سے منفرد ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اگرچہ کوئی زیادہ معنوی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب کے ساتھ اگر ایک ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس سے دلچسپی پیدا ہو جائے، تو بہت سے پھر معارف اور معانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب ایک اور مشابہت کی طرف میں آپ کی توجہ منعطف کراؤں، اس میں بھی آپ دیکھیے یہاں قسمیں نہیں ہیں۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، 12 مرتبہ اذا آیا ہے۔ اگلی صورت میں 4 مرتبہ رہ گیا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ آگے چل کر 2 دفعہ رہ گیا سورہ انشقاق میں، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ گویا کہ وہ تدریجاً اس کے اندر کمی ہو رہی ہے، مضمون جو ہے وہ پھیل رہا ہے، لیکن یہ شواہد جو ہیں ان کی مقدار گھٹ رہی ہے۔ بالکل یہی وہاں ہے۔ 7 قسمیں جو ہیں وہ سورۃ الشمس میں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اگلی صورت میں 3 رہ گئیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ اگلی صورت میں 2 رہ گئیں، والضحی واللیل اذا سجی۔ تدریجاً جو ہے اس کے اندر ایک کمی آ رہی ہے، مضمون جو ہے ابھر رہا ہے، مزید واضح ہو رہا ہے۔ وہاں جو مضمون کا ارتقاء ہے وہ تو جب اس مقام پر پہنچے گی تو عرض کروں گا، یہاں تو بالکل سامنے ہے ہمارے، اس لیے کہ سورہ تکویر میں علمت نفس ما احضرت بس ایک آیت ہے، اس کے بعد تو وحی کا بیان، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رؤیت، حضور نے جو انہیں دیکھا، قرآن مجید کا تذکرہ۔ لیکن یہ جو ایک آیت آئی ہے، اسی طریقے سے وہاں سورۃ الشمس میں ایک آیت آئی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ لیکن اس کی شرح جو یہاں ایک آیت تھی، علمت نفس ما احضرت، اب گویا کہ اس کی پوری شرح ہے جو سورہ انفطار میں آئی ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، اور اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونھا یوم الدین۔ یہ نتائج جو ہیں اس کے وہ سورہ تکویر میں نہیں آئے، سورہ انفطار میں آئے۔ یہی چیز مزید کھل کر آئے گی، کیسے قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ایک ایک شخص جب بلایا جائے گا اللہ کی عدالت میں، کٹہرے میں کھڑا ہوگا، کیسے کچھ لوگ تو لوٹیں گے شاداں و فرحاں، اور کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر موت کی تاریکی جو ہے وہ تھپی ہوئی ہوگی۔ یہ سارا نقشہ آپ کو جو ہے سورہ انشقاق میں ملے گا۔ اسی طرح وہاں ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اگلی صورت میں اس کی شرح بیان ہوئی ہے، اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تو یہ میں نے 4 سورہ یہ اور وہ 4 سورہ ان دونوں کا ایک تقابلی مطالعہ اس وقت کرایا ہے تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے، یہ 4 سورتوں کا کیا تصور ہے۔ اب یہاں پر آئیے جس مقام پر اس وقت ہم ہیں، اس کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ تطفیف جو ہے اس کا جوڑا تو ہے سورہ انشقاق، لیکن یہ کہ اس میں جوڑے ہونے کی جو مناسبت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں۔ اس صورت کا جو مجموعی تعلق بقیہ تینوں صورتوں کے ساتھ جڑ کر ابھرتا ہے، اتنا زیادہ گہرا اور نمایاں تعلق اور ربط جو ہے وہ سورہ انشقاق کے ساتھ نہیں۔ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ دونوں کا مضمون انذار آخرت ہے، لیکن یہ کوئی بات اہم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ساری صورتیں جو ہیں ان کا مرکزی مضمون جو ہے انذار آخرت ہی ہے۔ یہ تو آخرت کا گروپ ہے، انذار کا گروپ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ قاف سے بھی جو شروع ہوئی تھی صورتیں، 7 صورتیں آئی تھی مکی، وہ بھی انذار پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد اب سورہ ملک سے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی انذار کا گروپ ہے۔ تو انذار تو در حقیقت ان میں سے ہر صورت کا مرکزی مضمون ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو نسبت اور مشابہت ہے اس کے اعتبار سے ایک بات نوٹ کیجئے، وہ ذرا گہری بات ہے، اس کو پہلے تمہیداً سمجھنا ہوگا۔ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کفار، فجار، مشرکین یا غافلین کہیے، جنہیں کوئی فکر نہیں آخرت کی، کوئی فکر نہیں ہے اس کی کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، وہ اس دنیا میں بڑے خوش و خرم رہتے ہیں، اہل و عیال میں مگن رہتے ہیں، گم رہتے ہیں، ان میں شاداں و فرحاں رہتے ہیں، انہی کی مسرتیں، وہیں کا ہرے بھرے گھر دیکھ کر
ان کا دل جو ہے وہ در حقیقت اسی سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جنہیں فکر دامنگیر ہے، جن کو ہر وقت یہ خیال ستاتا رہتا ہے کہ موت آنے والی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، اور پھر حاضر ہونا ہے اللہ کے حضور میں، جواب دہی کرنی ایک ایک فعل کی، ایک ایک عمل کی، ان کا نقشہ اس دنیا کی زندگی میں قدر مختلف ہوتا ہے۔ ان کو وہ شاداں و فرحاں ہونے کی کیفیت کہ جو ان غافلین کے لیے ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تقابل تو ہوگا، کنٹراسٹ نمایاں ہوگا کہ وہ وہاں جا کر شاداں و فرحاں ہوں گے، اور وہ وہاں پر دوسرے جو ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ تو جیسا کہ سورہ قیامہ بھی نقشہ کھینچا گیا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ یہ کنٹراسٹ جو ہے وہاں پر اس شکل میں ہوگا، دنیا میں کسی اور شکل میں۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ انشقاق میں بھی کھینچا گیا ہے، اور یہ سورہ مطففین میں بھی آیا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب یہ لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے شاداں فرحاں خوش گپیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، کوئی فکر تو ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک فلسفیانہ پس منظر سمجھ لیجئے۔ جن لوگوں کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، نسبتاً اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی زندگی میں اہم ترین شے کیا رہ جاتی ہے؟ اولاد، ان کی خوشیاں، ان کی پرورش، ان کو بہتر سے بہتر مقام پر پہنچانا۔ کوئی اور نسب العین تو ہے نہیں۔ وہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی اولاد میں، ساری فکر جو ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے، سوچ اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اعلیٰ تر، اس سے بلند تر کوئی نسب العین ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس سے ذرا نسبتاً فرق ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہیں کوئی دنیاوی نسب العین بھی ہو، کوئی ان کے سامنے آ گیا ہو، چاہے وہ قوم کی عظمت ہو، وطن کی عظمت ہو، ان کا معاملہ قدرے مختلف ہوگا۔ لیکن یہ تو گویا کہ بالا تر ہوں گے ان سے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ جن سے میں نے کہا کہ یہ نسبتاً بہتر ہوں گے، وہ ان کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو سوائے دولت کی ہوس کے اور کچھ ہے ہی نہیں، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، صحیح سے غلط سے، سیدھے ہاتھ ٹیڑھے انگلیوں، جس طرح بھی ہو دولت سمیٹنی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے مال و اسباب جمع کرنا، ان دونوں کے مابین ایک درجہ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ جو لوگ نہ تو اتنے پست ہیں کہ وہ بس عیاشیوں کے اندر ہوں اور بدماشیوں میں زندگی گزار رہے ہوں، نہ ہی ان کا کوئی اعلیٰ نسب العین ہے زندگی کے اندر، ایسے لوگ درمیانی جو ہیں آپ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا اگر کوئی معین کیا جاتا ہے کہ ان کا نسب العین کیا ہے، بس اولاد، ان کو پالنا پوسنا، پروان چڑھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اچھی سے اچھی ان کے مستقبل کے لیے اہتمام کی کوشش، اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ گویا کہ، اور ان کو خوش دیکھ کر خوش ہونا، ہنستے کھیلتے دیکھیں گے بچوں کو، ان کے دل کی کلی بھی کھل جائے گی۔ یہ در حقیقت انسان کے اندر اگر وہ آخرت کی باس پرس کا احساس نہیں ہے تو یہ کیفیت لامحالہ پیدا ہو جائے گی۔ جن کے اوپر یہ احساس جو ہے وہ مستولی ہو جائے گا، طاری ہو جائے گا، چھا جائے گا، انہیں فکر رہے گی، انہیں بچوں کے بارے میں بھی فکر ہوگی، وہ روک ٹوک کریں گے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، دیکھو یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھو۔ پہلے قسم کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ کس طرح ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، عیش کرتے ہیں، انہیں تو مطلوب صرف ان کی خوشی ہے، ان کی خوشی اور خوشحالی۔ لیکن انہیں تو اس کی بھی فکر ہے کہ اللہ کے ہاں ہم سے جواب طلبی ہوگی، تم نے اولاد کے لیے کیا اہتمام کیا تھا، انہیں مسلم اور مومن بنانے کی کوئی کوشش کی تھی، تم نے صرف ان کی دنیاوی تعلیم کا اہتمام کیا، کوئی دینی تعلیم کا اہتمام کیا تھا، تم نے صرف دنیا بنانے کی فکر کی، ان کی آخرت بنانے کی کوئی فکر کی تھی؟ تو وہ کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے بارے میں بلکہ یہ کہ اولاد کے بارے میں جو مسئولیت ہے، جو جواب دہی ہے اللہ کے ہاں، جو پوچھ گچھ ہوگی، انہیں تو بہرحال روکنا پڑے گا، ٹوکنا پڑے گا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، دیکھو یہ غلط کام ہے، مت کرو، یہ تم پر فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز ادا کرو۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام سورہ مریم میں، کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے رہتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کا نقشہ خاندانی اور گھریلو زندگی کا کچھ اور ہے، اور ان غافلوں کا نقشہ کچھ اور ہے۔ اب اس کو نوٹ کیجئے کہ سورہ مطففین میں آیت آئے گی وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں خوش گپیاں کرتے ہوئے، خوش مزاجی کے ساتھ، بہت ہی خوش و خرم اس انداز میں۔ اس کا تقابل کیجئے سورہ قیامہ میں جو آیا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ،
اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی اور پیٹھ موڑ لی اور پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اینڈتا ہوا اور اکڑتا ہوا۔ یہ نقشہ جو ہے یہ ہے غافلوں کا۔ اب اس میں کفار، فجار، فساق کہنے کو مسلمان ہیں لیکن آخرت کا کوئی فکر ہے ہی نہیں، یعنی وہ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے۔ وہی دنیا پرستی، وہی ان کی بھی دلچسپیاں، وہی ان کے مشاغل ہیں۔ تو یہاں اس قانونی فرق کو ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی کافر ہے اور کوئی مسلمان ہے، یہاں تو اس حقیقت کی حقیقی کیفیات کے اعتبار سے سوچیں۔ جو غافل ہیں ان کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جیسے کہ وہاں فرمایا کہ وہ جاتا ہے ثم ذهب إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ۔ اب یہی اگلی صورت میں آئے گا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ سورہ انشقاق میں آئے گا۔ یقیناً یہ جس کا کہ وہاں تذکرہ ہوگا کہ وہ کفار اور فجار جو ہیں جب وہ لوٹیں گے اس کٹہرے سے، محاسبے کا کٹہرہ جو ہے قیامت کے دن کا، وہ جب لوٹیں گے تو موت پکارتے ہوئے جائیں گے، ہائے موت آ جائے، ہائے کسی طرح زندگی جو ہے یہ اب میری زندگی ختم ہو جائے، کاش کہ میں کبھی اٹھایا نہ جاتا، مرا کاش کہ مادر نہ زادے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النبا میں، کاش کہ میں مٹی ہوتا اور شرف انسانیت مجھے کبھی ملا نہ ہوتا۔ پھر وہاں دکھایا انہو کان فی اہلہ مسرورا، آج جو بین کر رہا ہے، جو دہائیاں دے رہا ہے، جو چیختا چلاتا جا رہا ہے، دنیا میں یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا مسرور رہا ہے، بڑا خوش و خرم رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں رہی، نہ اپنے مستقبل کی فکر تھی، نہ اولاد کے بارے میں کہ اس کی عاقبت کی کوئی فکر اسے دامنگیر رہی ہو۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ جو ہے مشابہت، اس لیے کہ جوڑے ہونے کی نسبت کے بارے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، ایک پہلو سے مشابہت ہوگی، ایک پہلو سے تقابل ہوگا، بلکہ تضاد کی کیفیت ہوگی، مقابل کے مضامین سامنے آئیں گے، تو میں اس کو نمایاں کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک تو مشابہت ہو گئی، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، یہ سورہ مطففین میں، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ سورہ انشقاق میں۔ تقابل کیا ہے؟ اہل ایمان جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آخرت میں ان کی کیفیت یہ ہوگی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ دنیا میں تو یہ سورہ طور کی میں آیات آپ کو سنا رہا ہوں، دنیا میں ان کا نقشہ کیا تھا؟ قالوا، یہ جنت میں بیٹھے ہوئے اہل جنت کی گفتگو ہے، نقل کی گئی ہے سورۃ الطور میں۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو اپنے گھر والوں کے اندر زندگی گزارتے تھے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ من قیم در یوم دین، ہماری اولاد کا کیا معاملہ بنے گا قیامت کے دن؟ ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں تو تباہی نظر آتی تھی، اللہ کی رحمت پر نگاہ کرتے تھے تو امید ہوتی تھی، لیکن اپنے اعمال کو دیکھتے تھے تو لرز اٹھتے تھے۔ تو یہ جو ان کی کیفیت دنیا کی تھی، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، دنیا میں یہ حال تھا، لیکن آخرت میں جبکہ ان کا حال وہ ہوگا کہ وہ اب اپنی لوٹیں گے تو اس وقت جو ہے ان کے چہروں کے اوپر ہوائیاں کھن رہی ہوں گی، وہاں یہ ہے کہ اہل ایمان کا حال یہ ہوگا ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں لوٹا کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے، اینڈتے ہوئے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے خوشیاں مناتے ہوئے، خوش و خرم، اور یہ آخرت میں لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف، اہل و عیال کی طرف۔ بچوں میں سے بھی جن کو تربیت دی تھی صحیح، جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید میں، ہم ان کو جوڑ دیں گے ان کے ساتھ۔ فرض کیجئے کوئی جنتی ہے، اس کی اولاد میں یا اس کے گھر والوں میں، اہل و عیال میں، بیویوں میں، یا اور اس کی اولاد جو ہے اس میں، اگرچہ وہ نیک ہیں لیکن یہ کہ اس درجے کے نہیں، ان کا مرتبہ وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ان والدین کے ساتھ یا والد کے ساتھ وہ اس درجے کے اندر مساوی ہوں، تو فرمایا کہ ہم انہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، ان کی یعنی خوشی کے لیے کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ رہے، تاکہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ان کا درجہ کم کیا جائے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے، ان کے جن کا کم درجہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا فرما دے گا، تاکہ اہل جنت میں یہ اہل جنت جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وارے، بشرطے کہ وہ جو منیمم ہے ریکوائرمنٹ پاس ہونے کی، کم سے کم جو ریکوائرمنٹ اس کو پورا کر لیں، تو پھر درجہ بندی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اگر وہ اولاد بھی بنیادی جو کامیابی ہے اس کو پورا کر چکی ہو۔
تو یہ در حقیقت ہے کہ جو تقابل کیا گیا ہے یہ اس دنیا میں اینٹتے ہیں اور گھر میں خوش و خرم رہتے ہیں. ان کا اہل جنت کا معاملہ یہ ہوگا اہل ایمان کا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ جب لوٹیں گے اس کٹہرے سے تو جائیں گے خوش و خرم، چہرہ تر و تازہ ہوگا. اللہ کی رحمت نے ہمیں قابل عفو اور درگزر قرار دے دیا. اللہ کی رحمت نے اپنے دامن میں ہمیں لے لیا. حساب یسیر سے کے ذریعے ہی ہماری جو ہے جان چھٹ گئی، تفصیلی حساب ہی ہم سے نہیں لیا گیا. یہ تقابل ہے اور وہ مشابہت ہے. یہ ہے ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کا معاملہ. باقی میں چند نکات اور میں نوٹ کر کے لایا ہوں کہ اس 4 سورے میں سورہ تکویر کا اصل جوڑا سورہ انفطار ہے، لیکن بعض اعتبارات سے اس کی بڑی گہری مشابہت جو ہے وہ آخری سورت سے ہے سورہ انشقاق کے ساتھ. جیسے سورہ تکویر میں درمیان میں پھر قسمیں آئی ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. ایسے سورہ انشقاق میں درمیان میں آئی ہیں، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. اس انداز سے ان سورہ تکویر اور سورہ انشقاق کے اندر مشابہت ہے. اسی طریقے سے سورہ مطففین کا اصل جوڑا تو سورہ انشقاق ہے، اور اس میں جو بھی مشابہت کی باتیں ہیں اور جو ان کے اندر نسبت زوجیت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی بھی بڑی گہری مناسبت جو ہے وہ در حقیقت سورہ انفطار کے ساتھ ہے. سورہ انفطار میں جو ابرار اور فجار اس کا لفظ آیا، ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم، یہی مضمون ہے جو مزید کھل کر آ رہا ہے. ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ سورہ مطففین میں. ان کتاب الابرار لفی علیین، اب یہ جو مضمون آگے کھل رہا ہے اور ان کے جو مقامات ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے. تو ایک گہری مناسبت جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کے مابین ہے. ایک تیسری بات دیکھیے، یہ جو آخری 2 صورتوں یعنی دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں سورہ انفطار سورہ انشقاق، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے. قسموں کے حوالے سے تو ہے ہی، اذا السماء انفطرت، یہاں ہے اذا السماء انشقت. تقریباً توازن کے ساتھ اتنی ہی آیات ادھر آئی ہیں اتنی ادھر آئے گی. اور اس کے فوراً بعد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور سورہ انشقاق یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو یہ مشابہت ہیں. بعض اعتبارات سے دوسری اور چوتھی صورت میں مشابہت ہے، بعض اعتبارات سے پہلی اور چوتھی صورت میں مشابہت ہے، بعض اعتبارات سے دوسری اور تیسری میں مشابہت ہے. لیکن جوڑے ہونے کا تعلق یہی ہے کہ پہلی 2 جوڑے کی حیثیت سے ہیں، آخری 2 جوڑے کی حیثیت سے ہیں. بس اسی پر اکتفا کیجئے اور اب چلیے اور اب ہم مطالعہ کرتے ہیں لفظ بلفظ. ارشاد ہوا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے مطففین کے لیے. دونوں الفاظ کا معنی جو ہے وہ سمجھ لیجئے. ویل کا لفظ تو بہت مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، یہ تو سورہ مرسلات میں تو کتنی ہی مرتبہ یہ آیت دہرا کر آئی. ویل کا لفظ آتا ہے کسی کی حالت پر افسوس سے بھی زیادہ حسرت کی کیفیت، ایک اظہار حسرت. کتنا برا انجام، کیسی بری جو ہے صورتحال ہے جو جس سے سابقہ پیش آنے والا ہے، کتنی عظیم ہلاکت، کتنی بڑی تباہی. یہ 3 الفاظ نوٹ کر لیجئے. ویل آتا ہے کسی کی حالت پر حسرت کے انداز میں اس کے برے انجام کا بیان. ویح کا لفظ آتا ہے کسی پر قابل افسوس لیکن ترحم اور رحم کے انداز میں، جذبہ ترحم اس کے اندر. ویح کا افسوس ہے تجھ پر، تجھے کیا ہوا، تو کیا کر رہا ہے. تو یہ دونوں الفاظ بڑے قریب ہیں. ویس کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حقارت کا مفہوم لانے کے لیے. تو ویل، ویس، ویح، یہ تینوں الفاظ جو ہیں بہت ایک دوسرے کے قریب مشابہ ہیں. فرق کیا ہے کہ ویل میں کسی کے ہلاکت اور تباہی کا ذکر ہے لیکن حسرت کے انداز میں. حسرت ہے، وہ جو مصرع یاد آیا، حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، وہ حسرت کا انداز ہے. ویل جو ہے وہ افسوس کا اور ترحم کا انداز ہے، قابل رحم. آپ کے جذبات جو ہیں ان کے اندر ایک رحم کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، وہ ویح ہے. اور ویس ہے کسی شے کی حقارت کے لیے. ویسے یہ کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی ایک خاص وادی کا نام بھی ویل ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہوگی کہ جہنم، اور جس کے بارے میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے.
یعنی یوں سمجھیے کہ جہنم کی وادیوں میں مختلف جگہیں ہیں، جیسے کہ جو معراج کی احادیث ہیں ان میں بھی نقشے کھینچے گئے ہیں، مختلف قسم کے گناہوں کے لیے مختلف سزائیں ہیں وہاں پر، اور اس کے لیے مختلف علاقے ہوں گے کہ کس کے لیے کون سی جگہ ہے۔ ان میں سے خاص ایک جو ہے ویل، ایک ایسی وادی کا نام بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ اندوہناک ہے، اور جس سے کہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر تضاد نہیں